بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 80 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سلام کس طرف پھیرا جائے۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب الانفطال فی الصلاۃ سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے سبق میں ہم ایک تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نماز کے بعد جو سلام پھیرا جاتا ہے وہ دائیں جانب پہلے پھیرا جائے یا بائیں جانب پھیرا جائے، لیکن ایک دوسری گفتگو اس کے ضمن میں ہماری ہوگی، وہ یہ کہ قبلے کی طرف یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے کے حوالے سے کہ رخ پیشاب کے وقت کدھر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں۔ ایک ہی حدیث اس باب میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ لے کے آئے ہیں، تو اس کی قرات کر کے اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر جو بھی تفصیل ہے وہ پیش کی جائے گی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنی یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان انه سمعه يحدث عن واسع بن حبان قال كنت اصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره الى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شق الأيسر، فقال ما منعك أن تنصرف على يمينك؟ فقلت رأيتك وانصرفت إليك، فقال عبد الله فإنك قد أصبت، فإن قائلا يقول انصرف على يمينك، فإذا كنت تصلي انصرف حيث أحببت على يمينك أو يسارك، ويقول ناس إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. وقال عبد الله لقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على حاجته مستقبل بیت المقدس۔ قال محمد، بلکہ پہلے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور پھر یحییٰ بن سعید سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے روایت کرتے ہیں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت واسع بن حبان کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قبلے کی طرف ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ان کی طرف یعنی بائیں جانب سے میں مڑا، سلام بائیں جانب پھیرا، تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ تجھے دائیں جانب مڑنے سے کس بات نے روکا؟ تو میں نے کہا جی کہ میں آپ کو دیکھ چکا تھا، اس لیے آپ کی طرف پہلے مڑ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے درست کیا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے جب تو نماز پڑھ کر مڑنا چاہے تو جدھر دائیں بائیں تیری مرضی ہے مڑ جایا کر، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب تو قضائے حاجت کے لیے جائے تو بیت المقدس اور قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کرتے پایا۔ قال محمد وبقول عبد الله بن عمر نأخذ ينصرف الرجل إذا سلم على أي شقه أحب ولا
بأس بأن يستقبل بالخلاء من الغائط والبول بيت المقدس إنما يكره أن يستقبل بذلك القبلة وهو قول أبي حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول پر ہمارا عمل ہے، وہ یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد نمازی جس طرف چاہے مڑ جائے، اور قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ ایسی حالت میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اچھا، اب اس باب میں پہلا مسئلہ تو یہ سامنے آیا کہ نماز پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی اگر دائیں بائیں کسی طرف مڑ جاتے ہیں تو دونوں طرح درست ہے، لیکن دائیں کو بائیں پر فضیلت کی بنا پر دائیں طرف مڑنا یہ بہتر ہوگا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ پھر یہ بھی سامنے آیا کہ جب کوئی ذی مرتبہ اور ذی شرف اور محترم اور مکرم شخصیت بائیں جانب بیٹھی ہو تو اس کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر ادھر کو مڑنا یہ بہتر ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے لیے خاص کر کے نماز مکمل کرنے کے بعد فرضی نماز جو ہے وہ قبلہ رخ بیٹھے رہنا اور ادھر ہی منہ کر کے دعا مانگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اس کی مزید اگر وضاحت ہو تو وہ ظاہر کتب فقہ سے دی جا سکتی ہے، یہاں پر اس حوالے سے دعا کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن ہاں، یہ میں بتاتا چلوں کہ امام کو چاہیے یا تو دائیں مڑ جائے یا بائیں مڑ جائے یا پیچھے مقتدیوں کی طرف مڑ جائے، لیکن کسی نمازی کی طرف اس کا چہرہ سیدھ میں نہیں ہونا چاہیے جو پیچھے مسبوق نماز پڑھ رہا ہو۔ اچھا، پھر مسئلہ یہ بھی اس روایت سے ہمیں ملا کہ بیٹھنا یا پشت کر کے بیٹھنا یہ ممنوع ہے، خواہ آبادی میں ہو یا کھلے میدان میں ہو۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات تو ہماری ہوئی ختم، تو اس میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ہم دو طرح سے گفتگو کریں گے، ایک طرح سے ہماری گفتگو مکمل ہوئی ہے، یعنی ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ سلام پھیرتے وقت رخ کدھر کو کیا جائے، لیکن یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسئلے کے احناف سے دوسرے مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قبلے کی طرف رخ نہ کیا جائے، تو کچھ لوگ اس کی تخصیص کرتے ہیں، مقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ بیت الخلاء میں ہیں پھر تو آپ چاروں طرف رخ کر سکتے ہیں، قبلے کی طرف ہو، بیت المقدس کی طرف ہو، شمال جنوب مشرق مغرب، آپ ہر طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کھلے میدان میں ہیں، جنگل میں ہیں، تو وہاں آپ کے لیے پھر قبلے کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اب اسی حدیث کے تحت ایسے لوگوں میں سے بعض نے لکھا کہ جنگل میں نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ، جیسا کہ ابو ایوب کی حدیث میں ہے، اور لیٹرین میں دونوں فعل جائز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ اب یہاں پر اس حدیث کے تحت لکھنے والوں نے بظاہر تو جو ہے یہ دونوں مسئلے اس طرح استنباط کر لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعبے کی چھت پر سے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیت المقدس کی جانب منہ کیے قضائے حاجت فرما رہے تھے۔ چونکہ آپ ایسی جگہ تھے جو شہر میں تھی، اس لیے کسی چار دیواری کے اندر ہی ہوں گے، لہٰذا چار دیواری میں کھلی اجازت ہے، اور بیت الخلاء بھی چار دیواری میں ہوتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ بیت الخلاء میں قبلہ رخ بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اجازت ہے۔ اب یہ استنباط کا آپ انداز صرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس انداز سے استنباط کیا ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ وہ کھلی فضا کا ہے، وہاں چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے قبلہ رخ بیٹھ کر بول و براز نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ حناف کا ہر جگہ پابندی لگانا یہ درست نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک اعتراضی شکل اس کو آپ لے لیں یا دوسروں کا ایک استدلال جو بڑا کمزور سا ہے وہ لے لیں،
تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب احناف اس حوالے سے کیا جواب دیتے ہیں یا احناف کی جانب سے کیا کلام کیا جاتا ہے، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت سے ہی ان حضرات نے اپنا مطلب وہ کھینچ تان کر نکالا ہے، جبکہ احناف کا مسلک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث صریح سے بالکل وہ اس کے عین مطابق وہ ثابت ہے، اور وہ حدیث پاک مشکات شریف کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ وہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بول و براز کرنے لگے تو قبلے کی طرف نہ تو منہ کرے اور نہ ہی پش کرے، بلکہ فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لے۔ تو اب چونکہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ارشاد فرمائی اور مدینہ شہر میں قبلہ وہ جانب جنوب میں ہے، تو اس لیے اس کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر رکھ کے وہ پیشاب کرے۔ تو جبکہ ہم اگر اپنے ملک میں پاکستان میں دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ قبلہ وہ ایک وہ یہاں پر اس انداز سے نہیں ہے جو مدینے میں تھا، تو ہمارے ہاں پاکستان میں یہ سمت شمالاً جنوباً ہوگی۔ اچھا، اب اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چار دیواری اور کھلے میدان کا امتیاز نہیں فرمایا، بلکہ مطلقاً قبلے کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے بول و براز سے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قبلہ رخ دیکھ کر روایت کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل شریف کی روایات کرنا اور اصول حدیث کے مطابق فعل سے قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ اور مشکات شریف کے حوالے سے جو ہم نے روایت بیان کی تو وہ حدیث قولی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی تو وہ فعلی ہے، اور وجہ ترجیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کے لیے واجب الاتباع ہوتا ہے، جبکہ فعل رسول کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص ہوتا ہے، اس سے دیگر کا استدلال کرنا وہ درست نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اب ہم نے جو بات کی ہے احناف نے وہ قولی ہے، تو ہم قولی کو لیں گے جو مشکات شریف کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری اس کے راوی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانب قبلہ رخ کیسے دیکھنا ہو سکتا ہے؟ آپ کے قولاً منع فرمانے سے پہرے کا واقعہ ہو تو لہٰذا وہ تو پھر منسوخ ہو جائے گا۔ اچھا، ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اچانک نظر پڑی تو آپ صحیح اندازہ نہ کر سکے ہوں، کیونکہ ایسی حالت میں کسی کی طرف نگاہ بھر کر اور قصدن دیکھنا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی طرف، وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسے شخص سے جو پکے عاشق رسول اور متبع سنت ہیں، ان سے یہ متصور نہیں ہو سکتا۔ تو اس اچانک دیکھنے میں آپ کو غلطی لگ گئی اور قبلہ رخ ہونا دکھائی تھی، اور جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جانب میں نہ ہوں۔ اچھا، قبلہ رخ بیٹھنے کا مطلب یہ کہ بیٹھنے والے کے جسم کا اگلا حصہ یعنی سینہ وغیرہ ادھر ہو، اس لیے اگر ایک شخص قبلہ رخ بیٹھا ہی نہیں بلکہ دائیں بائیں ہے اور منہ قبلے کی طرف جو ہے وہ موڑ کر اس طرف دیکھ رہا ہو تو وہ جو ہے اس حکم میں نہیں آئے گا۔ اچھا، نبی علیہ السلام چار دیواری کے اندر تھے، اس لیے آپ کا مکمل جسم نظر آنے کی بجائے صرف چہرہ اقدس وہ جانب قبلہ دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ یہ حکایت کر دی ہو کہ وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو شخص ہے قبلے کی طرف نہیں ہے، یعنی سینہ اس کا قبلے کی طرف نہیں ہے، لیکن اس کی جو نظر ہے یا اس کا چہرہ ہے وہ اس نے قبلے کی طرف پھیر رکھا ہو، اور عبداللہ بن عمر نے چہرہ دیکھا ہو تو وہ یہ سمجھے ہوں کہ شاید یہ قبلے کی طرف ہے، لیکن جو حصہ قبلہ رخ کرنا ممنوع ہے وہ تو اس طرف نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھنا وہ محتمل ہے۔ تو جب اتنے احتمال ہیں تو پھر یہ اس کو اتنا عام حکم دینا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے وہ چار دیواری میں کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ احناف نے جو مذہب بیان کیا وہی صحیح ہے اور وہی احادیث کے مطابق ہے، اور جانب مخالف میں جس روایت سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ محتمل ہے،
اور اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جاتا ہے تو پھر استدلال ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اتنے احتمالات کے ہوتے ہوئے اس روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ احناف کا مذہب یہی ہے، نہ قبلے کو پشت کریں گے نہ قبلے کو رخ کریں گے، اور یہی درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔